ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں آج اس عظیم شخصیت کی ہم ملاقات آپ سے کروانے جا رہے ہیں، وہ ہے محمد مصطفیٰ علی سروری صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی۔ صاحب، آج 99 ٹی وی اسٹوڈیو میں ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں آج جو موضوع ہے جس پہ ہم پروفیسر مصطفیٰ علی صاحب سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نوجوانوں میں سماجی اور جذباتی تبدیلیاں جو رونما ہوئی ہیں، اس پہ گفتگو چلے گی۔ صاحب، آپ سے پہلے سوال یہ ہے کہ آج کل نوجوانوں میں قوت برداشت کی بہت کمی نظر آ رہی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے آج کی اس گفتگو میں شریک ہونے کا موقع دیا ہے۔ جہاں تک آپ کا جو سوال ہے جی کہ نوجوانوں میں جو قوت برداشت کا، اس حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک وجہ ہے کہ ہم اس کو وجہ قرار دیں اور اس پر اپنی ساری توانائیاں اس کو حل کرنے کے لیے مرکوز کریں۔ دراصل یہ کئی سمجھے مجموعہ ہیں کئی مسائل کا جس کی شکل ہمارے سامنے آ رہی ہے قوت برداشت میں کمی۔ جیسے کم عمر بچوں میں جب بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں تو ماہرین نفسیات اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی غذا میں کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں، کچھ عناصر ہوتے ہیں جس کے سبب ان میں اس طرح کا مزاج تشکیل پاتا ہے۔ تو بڑوں پر بھی جب ہم دیکھیں تو ان کی جو غذائی عادتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک بڑا رول ادا کرتی ہیں۔ دوسرا جو بنیادی اور اہم سبب ہے وہ ان کی تربیت ہے۔ جس ماحول میں ان کی تربیت ہو رہی ہے وہ ماحول انہیں اسی طرح سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، یا سارا سماج انہی حدود پر سوچ رہا ہے، تو نوجوان بھی اور بچے بھی ہمارے جو ہیں وہ اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیوں ہے؟ تو ایک تیسرا جو سبب میں مانتا ہوں وہ یہ ہے میڈیا کا ایکسپوجر۔ جس طریقے سے میڈیا کا مواد ان کے ذہنوں پر پہنچ رہا ہے اور ان کے ذہنوں پر اثر انداز ہو رہا ہے، وہ بھی ایک بڑا سبب ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ عجلت، ہر کام جلد سے جلد کرنا چاہتی ہے۔ تو کوئی ایک سبب ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ایک ایسا آگے اور موجودہ دور میں بھی ایک ایسا عنوان بن گیا ہے، ایک ایسا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ مرض بن گیا ہے کہ جس کی جانب ہماری توجہ نہیں ہو رہی ہے، اور جس دن ہم اس جانب توجہ دیں گے تو شاید وہ اس مسئلے کے حل کی سمت اٹھایا جانے والا پہلا قدم ہوگا۔ صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، کئی سالوں سے آپ نے طلباء و طالبات کو دیکھا ہے، کیا تبدیلیاں ان کے جو برتاؤ میں آئی ہیں؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب پہلے آپ کے پہلے سوال کا تسلسل ہی ہوگا جواب کے سلسلے میں، کہ آج کا نوجوان ہر کام شارٹ کٹ سے کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو میں یہاں پر مثال بھی دینا چاہوں گا۔ آج کا نوجوان سپر اسٹار شاہ رخ خان کی طرح بننا چاہتا ہے، آج کا نوجوان اپنا ہیئر اسٹائل شاہ رخ خان کی طرح رکھنا چاہتا ہے، آج کا نوجوان اپنی زبان پر شاہ رخ خان کے ڈائلاگ بولنا چاہتا ہے۔ تو شاہ رخ خان کی آپ نقل کر رہے ہیں یا آپ اس کی طرح بننا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا شاہ رخ خان جب انڈسٹری میں آیا تو اس وقت وہ سپر اسٹار بن گیا تھا؟ یہ سوال ہے۔ شاہ رخ خان جس وقت آیا تھا، آپ تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور ڈالیے، خاص طور پر اگر نوجوان بیٹھے ہیں یا بچے بیٹھے ہیں، اگر نہیں تو اپنے کسی بڑے جاننے والے سے پوچھ لیجیے گا کہ شاہ رخ خان اگر جب بالی ووڈ میں انٹری لیا اس وقت یہ سوچتا کہ میں کنگ خان ہوں، میں سپر اسٹار ہوں، مجھے جو فلم ملے گی وہ لیڈ رول کی ملنی چاہیے، تو شاید آج شاہ رخ خان نہیں ہوتا۔ جہاں تک میری یادداشت مجھے ساتھ دیتی ہے، شاہ رخ خان نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ ٹیلی ویژن کے سیریل کے لیے کیا۔ تو آپ سوچیں، نہیں، شاہ رخ خان اگر اسی وقت یہ بولتا، نہیں آفر آیا اس کے پاس کہ بھائی آپ ہمارے ٹیلی ویژن سیریل میں کام کیجیے، وہ آفر کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتا، نہیں میرا فیوچر جو ہے میں کنگ خان بننے والا ہوں، تو سب ہنستے تھے اس کے اوپر۔ لیکن شاہ رخ خان نے کیا کیا، جو پہلا آفر اس کو ٹیلی ویژن سیریل کا ملا، اس نے وہ موقع کو نہیں گنوایا۔ تو ہمارا نوجوان کامیاب بننے کے لیے اب جو شاہ رخ خان اس کی نقل کر رہا ہے، وہ اس محنت کو نظر انداز کر دے رہا ہے، یا جو وہ محنت نظر انداز ہو جا رہی ہے اس کی نظروں سے، جو شاہ رخ خان نے بالی ووڈ میں بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے اس نے کی تھی، وہ محنت ہی تھی جس کے بعد وہ شاہ رخ خان کے سامنے شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ تو نوجوانوں میں جو آپ سوال کیے کہ وہ یہی ہے کہ وہ شارٹ کٹ بننا چاہتے، وہ ڈائریکٹ شاہ رخ خان بننا چاہتے ہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ان کو محنت کرنی ہے۔ وہ مثال دیا میں شاہ رخ خان کی، آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیے، آپ میوزک کے حوالے سے اے آر رحمان کا نام سنتے ہیں، کیا اے آر رحمان شروع سے ہی جو ہے وہ یہ بولے گا کہ بھئی میں بالی ووڈ کی ہالی ووڈ کی فلموں میں کام کروں گا، جیسے کہ اسے اب موقع بھی ملا ہے، تو شاید اس کا آج کا جو مقام ہے، اس کا یہ جو سفر ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ تو میں فلمی
دنیا سے مثالیں دے رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ تر فلموں سے متاثر ہے. تو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. بالی ووڈ کا ایک اور ستارہ ہے آشوتوش رانا. آشوتوش رانا ایک مرتبہ انٹرویو دے رہا تھا تو اس سے یہ پوچھا گیا, آشوتوش جی آپ اتنے بڑے کلاکار ہیں, آپ اتنے بڑے فنکار ہیں, لیکن آپ نے جو پہلی فلم کی آپ کا جو رول تھا بہت چھوٹا تھا. دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے, حکمت کی باتیں مومن کا گمشدہ اثاثہ ہے. تو اس پس منظر میں یہ سنا رہا ہوں, یہ رول ماڈل بول کے نہیں سنا رہا ہوں, اچھی بات جہاں سے بھی ملے لے لو. اور یہ اس بات کے ذریعے سے میں خاص طور پر ہمارے ان نوجوان ناظرین کو مخاطب ہوں. آشوتوش رانا جو جواب دیتا ہے وہ سنیے گا بڑا غور سے. آشوتوش رانا کہتا ہے, میرے گرو جی کہا کرتے تھے اوسر ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس کے پرینام بڑے نکلتے ہیں. میں اس کو اور اپنے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مواقع ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس کے جو رزلٹ آتے ہیں, اس کے جو نتائج آتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کو یہ دیکھنا چاہیے, یا والدین کو بھی اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ جب تک ہم چھوٹے مواقع کہہ کر ان مواقع کو نظر انداز کر دیں گے تو یاد رکھیے گا میرا جتنا ناقص مشاہدہ ہے اس کے مطابق کبھی اس کو بڑے مواقع ملنے نہیں ہیں. تو جو فطرت یا جس طرح کی ان کی تربیت ہو رہی ہے اس میں یہ بتایا جائے کہ ان کو ڈائریکٹ کامیاب بننا ہے. اور ہمارے سماج میں بھی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم عزت اسی کی کرتے ہیں جس کے پاس بڑا اچھا سا بنگلہ ہو, بڑی اچھی سی گاڑی ہو, اچھے سے کپڑے وہ پہنتا ہوں. یہ اور بات ہے تھوڑے دنوں بعد جب اس کی اخبار میں یا ٹیلی ویژن پر تصویر چلتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کتنے نمبر 2 کے وہ کام کر رہا تھا. تو آپ لباس کو چھوڑیے گا, آپ رہنے کے مکان کو چھوڑیے گا, آپ گاڑی کو چھوڑیے گا. کیوں تو آپ خود ٹیلی ویژن پر خبریں دیکھیے گا, اخبار میں خبریں پڑھیے گا, کئی ایسے چہروں پر سے نقاب اڑ جاتے ہیں جن کے پاس اچھی گاڑی تھی, اچھا بنگلہ تھا اور اچھا لباس وہ پہنتے تھے. تو جو چیز سوچنے کی ہے کہ وہ والدین سے بھی کہیں پر چوک ہو رہی ہے, ہمارے اساتذہ سے بھی معذرت کے ساتھ کہیں چوک ہو رہی ہے. ہم انہیں صرف سند لینا سکھا رہے ہیں. والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر, انجینئر یا کوئی اچھے پروفیشن میں چل جائے جس سے اس کو اچھی آمدنی ہو, اچھے پیسے ملے. یہ مقصد بن گیا. تو یہی ایک اچھے انسان بننے کا جو مقصد تھا یا نشانہ تھا اس کو ہم بھلا دیا. نتیجے میں یہ سارے مسائل جس کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں. نوجوان آپ کی گاڑی کے سامنے ہو, آپ کو سائڈ نہیں دیں گے. کیوں کہ اس طرح مانا جاتا ہے کہ نوجوان دوسروں کو پیچھے کر کے آگے بڑھ جائے تو وہ ان کے طاقتور ہونے کی یا ان کے اسمارٹ ہونے کی جو ہے نشانی ہے. اور اس دوڑ, یہ ایسی دوڑ لگی ہے اس میں ہر کوئی دوڑ رہا ہے, اور جو کوئی شرافت, ادب, اخلاق اور قانون کی پاسداری کرے اسے بے وقوف کہا جا رہا ہے. تو یہ کیا چیز ہے کہ بہت سارا مجموعہ اگر کوئی غلط کام کرنے لگے تو کیا ہم بھی وہ اختیار کریں گے کام؟ یہ سوچنا ہوگا. لیکن سوچنے کے لیے کس کے پاس وقت ہے آج؟ یہ مسائل ہیں صاحب. یہ نوجوانوں میں خاص طور پہ رات بھر جاگنے کی ایک عادت سی ہو گئی ہے, کئی گلیوں میں ہم دیکھتے ہیں. تو کیا سماجی اور جذباتی تبدیلیاں جو رونما ہو رہی ہیں, کیا اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ راتوں میں رات دیر گئے تک جاگنا اور باہر گھومنا, دراصل آپ مجھے کہنے دیجئے یہ ہمارے مذہب سے دوری کی نشانی ہے. اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر جو ہے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ فجر کے بعد سونا رزق کو روکتا ہے. اور ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے ہیں, اور شاید ہمارے اندر وہی ہمارے بڑے بزرگوں اور اساتذہ کی تربیت ہے کہ فجر کے بعد اٹھ جانا, عشاء کے بعد سو جانا. لیکن اس طرح کی بات آج ہم بچوں کے سامنے کرتے ہیں تو ہنستے ہیں, ارے یہ کوئی سونے کی بات ہے؟ عشاء سے تو اصل جو ہے سب ہماری ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے, یہ کیوں عیار ہو جاؤں؟ دیکھیے یہ وہی کیوں ہوشیار ہے کہ کیا کرتے ہیں, یا تو ہم انٹرنیٹ پر بیٹھیں گے, یا ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھیں گے, یا دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے, یا ہوٹلوں میں پھریں گے, یا سڑکوں پر آوارہ گردی کریں گے. کیا ملتا ہے؟ دیکھیے میں اعتراض نہیں, آپ رات میں جاگتے ہیں, آپ کو کچھ پیسہ ملتا ہے, آپ کماتے ہیں, بالکل جائیے گا. رات میں آپ جاگتے ہیں, آپ کی نوکری آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے, بالکل جاگیے گا. لیکن کیا دوستوں کے ساتھ پھرنا ضروری ہے؟ دوسرے دن صبح کی فجر چھوڑ دینا. یہ کس لیے بتا رہا ہوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ڈسپلن کا پابند ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ میں کوئی مولانا نہیں, میں ایک طالب علم الدین کا میں سوال کرتا ہوں. دیکھیے رمضان میں فرض کر لیجیے کہ میری نیند اگر صبح کے 7 بجے میں بیدار ہوتا ہوں تو کیا میں اس وقت سحری کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ فجر کی نماز اگر تم فجر پہ نہیں پڑھیں گے, فجر کے بعد پڑھیں گے تو فرض نہیں بلکہ قضا ہو جاتی. دیکھیے تو جو مسلمان ابھی رمضان 1-2 مہینے پہلے ہم رمضان کا جو ہے اہتمام کرے تھے تو وہ اہتمام نے ہم رسم کے طور پہ کرے. اگر سمجھے ہوتے تو ہمارے ہاں یہ مسئلے پیدا نہیں ہوتے. تو اب اچھا اس میں ایسا نہیں کہ صرف نوجوان ذمہ دار ہے, گھر والوں کو فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا لڑکا باہر جا رہا ہے تو کون سا ٹیوشن پڑھ رہا ہے, کون سی سائنس کا ریسرچ کر رہا ہے وہ, اور کون سے نئے پروجیکٹس لے کے آ رہا ہے. گھر والے جب نہیں پوچھتے تو ٹیلی ویژن کا پروگرام بھی ان کو نہیں سدھار سکتا, اسکول کے ٹیچر ان کو نہیں سدھار سکتے, کالج کا لیکچرر ان کو نہیں سدھار سکتا. تو اصل جو ذمہ داری ہے وہ
میرے حساب سے پیرنٹس کی ان کو فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا لڑکا باہر رہ رہا ہے تو آخر کر کیا رہا ہے. تو جب گھر میں اصل نگرانی کا سسٹم نہیں ہوگا, اور دیکھیے لڑکے پر یا کسی پر بھی اصل سب سے بڑی جو نگرانی ہوتی ہے خدا تعالیٰ کے بعد, اگر اس کا بھی احساس نہیں دلا اس کو تو صرف والدین اس کے لیے ذمہ. وہ ڈرتا کس سے؟ صرف والدین سے ڈرتا. جب والدین ہی جو ہے سو اس حوالے سے فکر نہیں کریں گے تو کوئی ٹیلی ویژن کا پروگرام, کسی مولانا کی تقریر انہیں نہیں سدھار سکتی. اور دوسری چیز اس میں نوجوانوں کا کیا قصور ہے؟ گھر والے خود رات میں ٹیلی ویژن دیکھتے بیٹھتے ہیں, اور ایسا نہیں کہ 2 بجے 3 بجے اگر کبھی کوئی پروگرام اچھا دن میں مس کرتی تو ریپیٹ ہوتا, وہ رات میں 1 بجے 2 بجے وہ دیکھنے پڑ جاتے ہیں. تو جب گھر کے بڑے وہ ٹیلی ویژن دیکھتے بیٹھیں گے, آپ بچے سے تو کریں گے تم جا کے سو جاؤ تو بچہ کیسے سوئے گا؟ تو یہ وہ سوال ہے. پیرنٹس یہ سمجھتے کہ بھائی نہیں چلتا, چھوڑو جان دو, کل سنڈے ہے نا, نہیں جانا. تو اسی میں کہیں پر جو فکر گھر والوں کو کرنا تھا وہ گھر والے نہیں کر رہے. ٹیچر تو نصاب کا پڑھائے گا, اکیڈمکس میں جو کلاس میں اس کا سبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ پڑھائے گا, چونکہ اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اسکول یا کالج میں پڑھائی جانے والی. اور والدین سمجھتے کہ گھر میں مولوی صاحب آتے جو عرب بھی پڑھتے, مولوی صاحب آتے ہیں ان کو اگلی جگہ ٹیوشن کو جانا رہتا, تو مولوی صاحب کو یہ فکر نہیں رہتی, وہ ٹائم دیکھتے آدھا گھنٹہ ہو گیا میرا, 1 گھنٹہ ہو گیا, وہ چلے جاتے. تو اب تربیت کون کرے گا؟ بچے اگر اتنے ہوشیار ہوتے نوجوان ہمارے کہ وہ کتابیں پڑھ کے خود جو کر لیتے تو وہ تو ہونے والی بات نہیں. بالکل. اب دوسری چیز, رات میں جب دیر سے سوتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اگلے دن صبح کی فجر جو ہے سو ٹائم پہ ہونا مشکل نظر آتا ہے. دوسری چیز, اس کے بعد صبح اسکول کالج جانے کے لیے وقت پر بیدار ہونا مسئلہ بن جاتا ہے. پھر ایسے بھی بچے ہیں بس میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. کالج کے لیے بھی بسیں جاتی ہیں, اسکول کے لیے بھی بسیں جاتی ہیں. کبھی وقت نکال کر آپ دیکھیے گا کتنے ایسے نوجوان ہوتے ہیں بس میں بیٹھے اور آنکھیں بند کر کے نیند پوری کرتے ہیں, اور جاتے وقت کیا نکلتا ہے؟ کہیں پر ٹھہرے بازار میں 4 موز لیے 5 موز لیے, کھا لیے, چلے گئے. اسکول کے بچے ہیں, والدین خود بڑے شوق سے گاڑی پہ لے جا کے ان کو اڈلی دوشا یا جو بھی چیز صبح وقت ملتی ہے وہ ٹفن میں رکھا کے دے دیتے. تو یہ والدین کا یہ عمل ہے, تو ہم بچوں سے کیسے توقع کریں گے کہ بھائی وہ اس حوالے سے فکر کریں کہ ہمیں باہر نہیں پھرنا ہے. صاحب آج کل موبائل بالکل عام و خاص ہو گیا ہے, بچوں کے بھی بالکل ہاتھوں میں ہے, فنگر ٹپس پر سوشل میڈیا بالکل ہے. یہ کس طرح اثر انداز کر رہا ہے بچوں کو؟ دیکھیے استعمال پہ ہے, موبائل ہو یا ٹیکنالوجی ہو یا جتنے بھی لیٹسٹ اکوپمنٹ ہیں ان کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. بھائی بچے کو موبائل چاہیے تو کس لیے چاہیے؟ ایسی کون سی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی اس کو موبائل ضروری ہے؟ نمبر 1, ٹھیک ہے موبائل کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تب کیا ضرورت کے علاوہ اس کا استعمال ہو رہا ہے؟ تو اب یہ ہے کہ جب بچے سے ہم موبائل نہیں چھین سکتے تو اس کا مثبت استعمال کیا ہو سکتا ہے, کیسے ایسے استعمال کرے جس سے اس کی روزانہ کی زندگی سہولت بخش بنے. بالکل. دراصل کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی تربیت دینا ضروری ہے. تو یہ والا پوائنٹ ہم کہیں پر مس کر رہے ہیں. اور اسی شاید آپ موبائل کے حوالے سے تو ابھی اسی موبائل کے سبب جو آنے والی مصیبتیں ہیں وہ ایک پھر نیا موضوع ہو جاتا ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا موبائل کیسے مسائل پیدا کر رہا ہے ہمارے سماج میں, کیسے نئے پریشانیوں میں اضافہ کر رہا ہے. اب بچہ موبائل میں کیا کیا کر رہا ہے نہیں معلوم. میں آپ کو اور ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ رات کے تقریباً 2-3 بجے موبائل فون کی آواز آتی ہے, تو گھر میں جو ہے سو والد صاحب کے علاوہ کسی کے پاس موبائل ہے, تو والد صاحب دیکھتے اپنا فون اٹھا کے, بولے کہ نہیں ہے فون, ان کا فون تو بج نہیں رہا. پھر آواز مسلسل آتی رہتی تو والد صاحب تلاش کرنا شروع کرتے, تو وہ فون ملتا ہے ان کی لڑکی کے پاس جو کہ اس دن ناسازی طبیعت کی وجہ سے کالج نہیں گئی اپنی. تو یہ صاحب پریشان ہوتی, یہ فون کس کا آ گیا, فون اٹھا کے جیسے پوچھتے تو جواب نہیں آتا. تھوڑی دیر کے بعد پھر سے فون آتا تو یہ غصے بولتے کون ہے, بات کیوں نہیں کرتے. بولے تو جو فون کرنے والا ہے وہ شخص لڑکی کے والد کو بولتا ہے یہ فون فلاں فلاں کو دیو. تو معلوم کیسا معلوم, میری لڑکی کا نام, ارے فون میں دلایا میرے کو نہیں معلوم رہتا. اس طرح کا اس کا سوال تھا. تو اگلے دن جا کر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ والد صاحب سمجھ جاتے ساری چیز. کالج جاتے, کالج سے بچی کا ٹی سی لے کے گھر کو آتے. لیکن یہ بھی کوئی حل نہیں ہے. بالکل بھائی اگر کچھ ضرورتیں ہیں ہم خود ان کو ایڈریس کریں اور نگرانی ہم رکھیں کہ بھائی کالج میں یا اسکول میں جہاں کہیں آپ کا بچہ ہے کیا وہاں سے بچہ غائب رہنے کی صورت میں SMS آتا ہے یا آپ کو کوئی اطلاع دی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے غور کرنا ہے. اب سمجھیے کہ یہ موضوع خود ایک بجائے خود ایک الگ بالکل شکل میں جو ہے نکلتا ہے. ساؤتھ زون پولیس حیدرآباد نے حال ہی میں ایک مہم چھیڑی ہے. گلیوں میں چبوتروں پر جو بیٹھے ہیں تو چبوترا مشن اس کا نام دیا گیا ہے. تو یہ کیا پولیس کا صحیح اقدام ہے عوام کے نظریے سے؟ ناظرین کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. میری دانے سے مجھ سے اگر پوچھا جائے تو پولیس قابل مبارکباد ہے. وہ کام جو اسکول کے ٹیچرز نہیں کر سکے, وہ کام جو گھر کے والدین نہیں کر سکے, وہ کام جو ہمارے محلے میں ہم سنتے تھے وہ چچا ہے وہ خالو ہے اور اگر ہم باہر نظر آئے تو یا کیوں ڈرے, اس طرح کی آواز. اب کہاں ہے وہ آواز ہے؟ اب اگر آواز بھی دے تو بچہ اپنے پیرنٹس کو لے کے ان کے پاس پہنچا, کیا حضرت
میرے بچے کو کئی کو آواز دی ہے, میں بھیجایا تھا بچے کو باہر. کیوں کہ ان کی تربیت ہو اس طرح سے کہ پڑوس وڑوس والوں کی بات نہیں سننا, گھر والے خود جا کے بتائیں کیا ہے آپ ہمارے بچے کو ڈانٹے گئے تھے رات میں, انہیں ضروری کام سے گیا تھا. اب جیسا دیکھیے چبوترا مشن جب پہلے اسٹارٹ ہوا تو سنا گارڈن میں بچوں کو رکھا گیا, تو رات میں جب معلوم ہوا تو پیرنٹس پہنچ گئے وہاں پر, کیا بول رہے ہیں. اب سوچیے تربیت کیا ہے, ارے میں میرے بچے کو دوائیں لانے کے واسطے باہر بھیجا تھا, کئی کو پکڑ لیا. تو والدین کی ایسی سرپرستی رہیں گی تو لاکھوں سلام ہے پولیس پر, پولیس کے جو عہدیدار ہیں ان پر سلام. دیکھیے پولیس سے مجھے شکایت ہے, کئی الگ شکایت ہے, لیکن یہ ایسا قدم ہے اس کی تو میں تائید کروں گا. اور ہمارے لیے لمحہ فکر ہے, ہمارے جو ذمہ دار ہیں, دیکھیے سماج میں آج والدین ذمہ دار ہیں, اور ہمارے وہ بڑے بزرگ کہاں گئے, اور ہمارے جو, مجھے بولنے دیجیے, میں نہیں بہت سارے لوگ اس چیز کو بولتے ہیں, ہمارے مولانا لوگ کہاں ہیں, وہ بولیں گے بھائی سب چیز ہمارے اوپر کیوں ڈالو. آج بھی مسجد میں خطبہ ہوتا تو کوئی اٹھ کر جو ہے اس کو خلل نہیں کر سکتا, یہ ان کا اثر ہے. دوسرا کوئی کھڑے ہو جائے, میں اگر کچھ بولوں دین کی اسلام کی بات, ارے حضرت تمہارے کو خود داڑھی نہیں ہے, تم کون ہوتے بولنے والے, اس طرح کی بات ہوتی ہے. لیکن مسجد کے ممبر پر ٹھہرا مولوی, اس کو کوئی سوال نہیں کرتا. کیا مولوی حضرات کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کب تک ہم جو ہے کتابیں کھول کے اس طرح کے جو ہے خطبے سنتے رہیں گے؟ ان کے جو مسائل ہیں ان کو سکھائیے. تو اس حوالے سے بعد میں پولیس والوں نے خود اپنی کاؤنسلنگ میں بچوں کو پکڑا تھا, تو مولانا لوگوں کو اس میں شامل کیا, کیونکہ پولیس والوں کو بھی احساس ہوا کہ یہ چیز جو ہے سو والدین نہیں کر سک رہے ہیں, تو شاید ہم بھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. ڈر کے خوف سے وہ لوگ بٹھا تو لے رہے ہیں, لیکن ان کی تربیت کے لیے کسی نہ کسی مولانا کو جو ہے سو بلایا جا رہا ہے. صاحب آج آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ادباً التماس کرتے ہیں کہ والدین کو خاص میسیج دیں. دیکھیے میں بھی چاہتا ہوں آپ کے لڑکے بڑے انسان بنے, اچھے انجینئر بنے, اچھے ڈاکٹر بنے, لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ تھوڑی سر کی جو ہے عملی طور پر کیا اس کے حالات ہیں وہ بھی دیکھیے گا. متحدہ آندھرا پردیش میں تلنگانہ کی تشکیل سے پہلے تقریباً ہر سال 2 لاکھ انجینئرس ہمارے پاس سے پاس آؤٹ ہو رہے تھے, اور اس میں سے نیسکوم, یہ جو بڑی ایجنسی ہے سافٹ ویئر کمپنی کی سب سے بڑی, ان لوگوں نے ایک رپورٹ نکالی کہ 70% جو انجینئرس ہیں وہ جاب کے قابل نہیں ہیں. آپ کو میں عثمان یونیورسٹی کی مثال دیتا ہوں, جرنلزم ڈپارٹمنٹ وہاں پر انجینئرنگ کرنے کے بعد لوگ آ کے, جو بچے پاس آؤٹ ہیں عثمان یونیورسٹی سے, وہ لوگ آ کے وہاں پر جرنلزم میں کر رہے ہیں. تو اور آپ رزلٹ دیکھ لیجیے, JNTU ہو یا عثمان یونیورسٹی, انجینئرنگ کے فرسٹ ایئر میں, یہ فرسٹ ایئر جو ہے ان کا پورا ایئر وائز ہوتا ہے, تو اس میں 60 to 70% بچے فرسٹ ایئر میں فیل ہو جاتے ہیں. اور آپ کیسے بچے استحصال کرتے ہیں, نگرانی کی ضرورت ہے. ایک ماں, والد NRI ہیں باہر کام کے سلسلے میں, ایک ماں اپنے لڑکے کو ٹفن کے ساتھ بس میں چڑھاتی ہے, لاڈلا بچہ ہے, پہلا لڑکا انجینئرنگ کر رہا ہے, بس میں چڑھاتی ہے, اور روز ماں چڑھاتی ہے, اطمینان ہے میرا بچہ جا رہا ہے, کالج سے بھی کچھ ان کو کمپلین نہیں آتا. تو ایک دن بچے کے کوئی عزیز باہر سے آتے, تو یہ اپنے بچے کو آدھے دن سے کالج لینا چاہتے ہیں. تو جو ان کے عزیز آئے تھے وہ بولے کہ چلو ہم خود گاڑی پہ جاتے ہیں, اپنی راستے میں کچھ کام بھی کر لیں گے. یہ کالج پہ پہنچتے ہیں, سیکورٹی گارڈ ان کو سلام کرتا ہے, یہ بڑے خوش ہوتے ہیں, ارے ہمارے بچے کی کارکردگی بہت اچھی ہے, سیکورٹی گارڈ سلام کر رہا ہے. اور والدین پوچھنے سے پہلے, جو ماں ہے اور جو عزیز ہے, پوچھنے سے پہلے سیکورٹی گارڈ, صاحب آپ کا بچہ آیا آج, چلو اچھا فون کرے ابھی کہ بھائی کہاں ہے, بچے کو فون کریں, کہاں ہے آپ, میں یہیں ہوں. ارے کہاں ہے تم, ہم آئے کالج کو, میں لائبریری میں ہوں. لائبریری میں ہے, لائبریری تو یہاں پر بند پڑی ہوئی ہے. پھر وہ جا کے کلاس کے پاس پوچھتے کہاں ہے, بچہ نہیں ملتا. پھر یہ لوگ جب فون کرتے تو بچہ بولتا کہ میں زیروکس نکالنے کے لیے باہر آیا. کہاں ہے تم, صحیح بولو. جب ڈانٹ کے بولتے ہیں تو بچہ بولتا میں مہدی پٹنم پہ ہوں, اور کالج ہے 20-25 کلومیٹر دور. تو وہاں سے دوڑے دوڑے آتے مہدی پٹنم میں, تو پتہ لگتا ہے بچہ جو ہے کئی دنوں سے انجینئرنگ کا جو فرسٹ ایئر ہے اس میں ہی نہیں جا رہا, بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھوم رہا ہے. تو یہ جو نگرانی کا فقدان ہے, والدین کے ساتھ ذمہ داری ہے. آپ سرپرست ہیں بچوں کے, اسکول والے ان کو ایڈمیشن دیتے ہیں, ان کا کام ہے جو کچھ سلیبس ہے بچہ اس میں اچھے سے کامیاب. ان کا کام تربیت کرنا یا سچ بولنا ان کا کام نہیں ہے, اس حوالے سے سکھانا. آپ کو یہ کام اپنے گھر پر دینا ہوگا. اور سب سے چیز, اپنے بچے کو ایماندار کیسے بنائے. کیا فارمولا ہے, کوئی دوا نہیں ہے مارکیٹ میں کہ بھائی سچ بولنے کی دوا ہے, کھا لو بیٹے کل سے تم سچ بولو گے, یہ ہونے والی بات نہیں ہے. ہاں ہم یہ کر سکتے, ایک ہی چیز ہے, بچے ہوں یا بڑے ہوں, میں پھر سے وہ مثال دے رہا ہوں کہ سب سے بڑا جس سے ڈر پیدا کیا جا سکتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. اگر بچے کو جو ہے اس کی پہچان کرا دیں کہ خدا تعالیٰ کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں ٹوپی پہن لو یا جمعے کو ٹوپی پہن لو, خدا تعالیٰ اور ہم مسلمان ہیں اگر, تو اس حوالے سے کہ 24 گھنٹے مسلمان ہیں. ایسا نہیں کہ وہ مغرب کے وقت گئے نماز پڑھ لی مسلمان ہوئے, پھر مسجد سے باہر نکلتے ہم کامن نہیں ہو.
ہم مسلمان ہیں کا مطلب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہماری جو زندگی ہوگی وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگی. اب آج کے بعد سے ہماری صبح ہماری شام ہمارا ہر عمل جو ہوگا وہ خدا تعالیٰ اسلام مکمل ذات حیات ہے, کمپلیٹ وہ فارمولا بتاتا ہے کہ ہم صبح کیسی کریں, اپنی دوپہر کیسی کریں, کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں, کیا پہنیں. مسجد میں مولوی صاحب بولتے کہ اپنے پینچوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لو, تو وہ جو مطلب ڈریس کوڈ تک بھی بتلایا گیا ہے. تو آپ ان کو خدا کی پہچان کرا دیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ مسائل جو سے بچے رہیں گے اور آپ کے بچے بھی مسائل سے بچے رہیں گے. اگر ہم ان اس حوالے سے ان کی فکر نہیں کریں گے تو پھر مشکل. جیسے ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ بتاتے ہیں ایگزام سے آتے ہیں مولوی صاحب کو بول دیتے ہیں مولوی صاحب امی بول رہے ہیں کل سے نقوا بول رہے ہیں ایگزام ہے بچوں کو. تو اس سے ہم کیا سکھا رہے ہیں کہ جو ایگزام ہے وہ امپورٹنٹ ہے, عرب بھی جو پڑھنا ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نتیجے میں ہم خود بتا رہے ہیں کہ ہاں ایک رسمن پڑھنا ہے, جو بھی ہے عربی رسمن پڑھنا ہے, امتحان ہم اس کو چھوڑ دینا ہے. حالانکہ ہمارے نانی ہمارے دادے ہمارے کو یہ سکھاتے تھے اور ہم بھی دیکھتے تھے امتحانوں سے عین پہلے ایم سیٹ کا امتحان ہو یا کوئی دوسرا امپورٹنٹ ایگزام ہو, مسجد میں بچوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی. لیکن آج ویسا وہ منظر دکھ ہی نہیں رہا. تو اس بات کو بتاتا ہے کہ ہم مذہب کو بالکل فراموش بیٹھے. آپ کی انجینئرنگ کی ڈگری آپ کو کچھ کامیابی نہیں دلا سکتی. کیوں کہ آپ نے خود کہا یا آپ نے خود تسلیم کیا آپ مسلمان ہیں. تو کامیابی دینے والی ذات اگر کسی کے تو وہ صرف خدا تعالیٰ کی, اور خدا تعالیٰ راضی ہے. تو ہم ایسے نوجوانوں کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے 10ویں بھی پاس نہیں کی لیکن آج بہت بڑا کاروبار سنبھالے ہوئے, بہت اچھے جو ہے پرفارمنس دے رہے ہیں. تو یہ وہ امور ہے. آپ ایک ہی کام کیجیے گا, آپ بچے کو ایماندار بنانے کے لیے جو ہے کام کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ اس کی ساری زندگی کو جو ہے کامیاب بنا سکتا ہے. ورنہ پھر جیسے میں آپ کو بتایا کہ بھائی لوگ انجینئرنگ کر کے بھی بغیر ایون MBBS کر کے بھی پریشان ہیں کہ نائٹ ڈیوٹی مل رہی ہے اور 8,000 روپے دیتے بولے وہ جانے کے لیے تیار ہے. محمد مصطفیٰ علی سروری صاحب بےحد ہم مشکور و ممنون ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج 99 TV اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان گزارا ہے. ناظرین, ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ دلچسپ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. ایسے ہی دلچسپ پروگرام 99 TV آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہے گا. دیکھتے رہیے 99 TV, آپ کا اپنا پسندیدہ چینل.